وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے جگہ مقرر کی ابراہیم علیہ السلام کی بیت اللہ کے اندر. بیت اللہ شریف ہی ابراہیم علیہ السلام نے ٹھیک کیا. اور کس مقصد کے لیے؟ اللہ تشرک بی شیئا، کہ شریک نہ ٹھہرائے میرے ساتھ کسی کو. وطہر بیتی، پاک رکھیے میرا گھر. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے. والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے والے کے لیے. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ، اعلان کرے لوگوں میں. بالحج، حج کا. یا تو کر رجالاً، آئیں گے آپ کے پاس پیادہ. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر اونٹنی تھکی ہوئی، اتنا سفر کر کے تھکے گی نہیں. یاتین من کل فج عمیق، آئیں گے ہر درے دور و دراز سے، دور و دراز کے ملک سے لوگ یہاں پہنچیں گے. کہتے ہیں کہ تعمیر جب کعبے کی مکمل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اوپر چڑھ کر اعلان کر لیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدایا میرے اور میرے بیٹے کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. حق تعالیٰ نے کہا کہ اعلان کرنا آپ کے ذمہ ہے، آواز پہنچانا میرے ذمہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کعبے کے دیوار پہ چڑھے، ایک روایت. دوسری روایت یہ کہ جبل ابی قبیس پہ چڑھے، ساتھ ہی پہاڑ ہے سامنے جو پہاڑ ہے حجر اسود اور رکن یمانی کے سیدھ میں، یہ جبل ابی قبیس ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں دیے جیسے مؤذن اذان دیتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم بنا بیتا فحجوا، تمہارے رب نے گھر بنا لیا، آؤ حج کرو. کتنی دفعہ آوازیں دی، لگے رہے. جس نے ایک دفعہ کہا لبیک اللہم لبیک، خدایا میں حاضر ہوں، حج کے لیے آنا چاہتا ہوں، اس نے ایک حج کیا. امام ابو حنیفہ کی روح نے آواز دی تھی 55 مرتبہ، انہوں نے 55 حج کیے. اور 200 250 تک حج کے لوگ تاریخ میں موجود ہیں. حق تعالیٰ نے یہ آواز پہنچائی ان ارواح کو جو باپ کی پشت اور ماں کی چھاتیوں میں لاوے کی شکل میں آنے والی تھی. عالم ارواح سے ارواح نے آواز دے دی. اس آیت اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دینی بیان، تقریر، درس دور تک پہنچا دینا ہے، یہ بھی انبیاء کی سنت اور دین کے مقاصد میں سے. تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جو درس ہوتا ہے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے محلے تک آواز نہ جائے، یہ غلط بات کہی ہے. میں نے اس کے جواب میں پیغام مسرت لکھا ہے، چھپی ہوئی کتاب ہے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ آ جائیے لوگ اپنی منفعتوں میں حج کے موسم میں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور لے اللہ کا نام معلوم دنوں میں. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ جو روزی دیتا ہے ان کو حیوانات مویشیوں میں سے. فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ حج کے نظر میں سے. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ تنگ دست محتاج کو. ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر دور کر لے حاجی اپنے میل کو چیل کو. کعبے کا طواف، صفا و مروہ کی حاضری، منا و مزدلفہ اور عرفات، یہ تمام مقامات دیکھے کوئی قبر نظر نہیں آتی، کوئی درگاہ نہیں ہے. یہ جو گندا عقیدہ تھا نا، اس کو ہٹا. ثم ليقضوا تفثهم، آئی سمجھ. اور حاجی صاحب حج کر کے آتا ہے تو حاجی صاحب کے گلے میں بہت سارے پھیرے ڈال دیتے ہیں.
شڑانگا ہوتا شڑانگا ہو، شڑانگا ہوتا شڑانگا، جنگی بیل ہے۔ حاجی اکھاڑے سے اترا ہے، اکھاڑے آ رہا ہے، وہ حاجی ہے یا مزاجی ہے؟ ایک حاجی ہوتا ہے، ایک مزاجی۔ حاجی وہ جس پر توحید کا اثر ہو، اور مزاجی وہ کہ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے آ گئے۔ آذر اللہ منہا خریسا اگر بمکہ روت چوبی آید ہنوز خرباشد۔ پیدا مکی پہ بزرگئی کی اس شب نشتہ بولے خربا جنشی پہ طواف ایسے خرلالو خرلالو حرام مال و حرام کھانا پینا ثم لیقضوا تفثوا۔ وہ حاجیوں مزاجیوں تم نے دور نہیں کیا اپنے میل کو چیل۔ حج کرنے کے بعد پھر پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں دیکھو حاجی کو ایسا لگتا ہے جیسے قوال صابری ہے، یہ نہیں لگتا ہے کہ اس نے توحید کا گھر دیکھا ہے۔ پھر ہٹائیں میل کو چیل، حج ہو گیا نا، احرام سے نکل جا۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ پورا کرے اپنی نظریں۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ خوب طواف کرے پرانے گھر کا، اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ۔ اور بیت عتیق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو وہاں کا طواف کرے وہ جہنم کی آگ سے بچے گا۔ انہ عتیق من النار، ذالک یہ بات طے شدہ ہے۔ ومن یعظم حرمات اللہ جو کوئی تعظیم بجا لائے اللہ کی حرمتوں کی، فهو خیر له عند ربی وہ بہتر ہے اس کے لیے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کیے گئے تمہارے لیے جانور، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ مگر جو پڑھے جاتے ہیں تم پر۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ پس بچو گندگی سے بتوں کی، غیر اللہ کے پکارنا، غیر اللہ کی نیاز اور نظر، مزارات کے نیاز اور نظر، یہ کیا ہے؟ رجس ہے، رجس۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور بچو جھوٹ بولنے سے، فلاں حاجت روا، فلاں کارساز، فلاں بیڑا پار، یہ جھوٹ بولتے ہو۔ حنفاء یکسو مسلمان بنو، للہ اللہ کے، غیر مشرکین بھی شرک نہ کرو اس کے ساتھ۔ حج اور عمرے کا مقصد شرک نہ کرنا ہے، یہاں بدعتیوں کی کمیٹیاں بنی ہیں۔ وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ گویا کہ وہ گر گیا اوپر سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ پس اچک لیا اس کو پرندوں نے، او تہوی بہ الريح یا اس کو اڑا گئی ہوا، فی مکان صحیح دور کی جگہ میں ڈال کر۔ ذالک یہ بات ہو گئی۔ ومن یعظم شعائر اللہ جو تعظیم کرے اللہ کے شاعر کی، فإنہا من تقوی القلوب پس یہ دل کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ لکم فیہا منافع تمہارے لیے اس میں فائدے ہیں، الی اجل مسمی وقت مقررہ تک کے لیے، ثم محلها الی البیت العتیق پھر اس کو پہنچانا ہے بیت اللہ شریف۔ یہ قربانی کا جانور نیاز کعبہ ہے وہی کٹے گا۔